أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين لقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم. الحمدللہ آپ کے سامنے سورہ انعام کی تقریباً ابتدائی 5 آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی۔ ابھی سب سے پہلے ان آیات کا آپ کے سامنے ترجمہ ذکر کریں گے اور پھر اس کے بعد مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ امید کرتا ہوں سب کو میری آواز صاف سنائی دے رہی ہوگی، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ الحمدللہ یہ آپ کو معلوم ہے، اس کا ترجمہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے۔ الذی جس نے خلق پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمین کو۔ الذی خلق السماوات تھی والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل اور بنایا الظلمات اندھیروں کو والنور اور اجالے کو، نور کو۔ ظلمات سے رات مراد ہے، نور سے مراد دن ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنایا اندھیروں کو اور اجالے کو۔ ثم الذین پھر الذین جن لوگوں نے کفروا انکار کیا بربہم اپنے رب کا، یعدلون وہ ٹھہراتے ہیں۔ یہ عادل کا معنی ہوتا ہے برابر کرنا، یعنی الوہیت میں، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو ٹھہراتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ترجمہ ہو جائے گا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں اللہ کی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور
اور اندھیریاں اور روشنی بنائی. ثم الذین کفروا بربہم، پھر بھی جن لوگوں نے کفر اپنا لیا، بربہم یعدلون، وہ دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دیتے ہیں. اصل میں ہے یعدلون بربہم، یعدلون بربہم، ٹھیک ہے. بربہم کا تعلق یعدلون کے ساتھ کریں گے، کفروا کے ساتھ نہیں کریں گے. ثم الذین کفروا، پھر جن لوگوں نے انکار کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، یعدلون وہ ٹھہراتے ہیں، یعنی دوسروں کو خدائی میں اپنے پروردگار کے برابر قرار دے رہی ہیں. ٹھیک ہے. ہوا الذی، وہی ہے، ہوا وہ، وہی ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، کم تمہیں، من طین مٹی سے، ثم قضا پھر فیصلہ کر دیا یا مقرر کر دیا، اجلاً مدت، اجلاً ایک مدت کا، واجل مسمى اور ایک وقت مسمن مقرر ہے، عندہ اس کے پاس. ثم انتم پھر بھی تم، تمترون شک کرتے ہو. والذی خلقکم من طین، اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہی ذات ہے جس نے تم کو گیلی مٹی سے پیدا کیا. ثم قضى اجلا، پھر تمہاری زندگی کی ایک میعاد مقرر کر دی، یعنی وقت مقرر کیا. واجل مسمى عنده، اور دوبارہ زندہ ہونے کی ایک متعین مدت ہے، عنده اسی کے پاس. ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو، پھر بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہی اللہ، فی السماوات آسمانوں میں بھی ہے، وفی الارض اور زمین میں بھی. یعلم، وہ جانتا ہے، سرکم تمہارے راز کو، تمہاری چھپی ہوئی چیز کو، تمہارے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے. وجہرکم، اور تمہارے کھلے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے، یعنی تمہارے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات کو بھی جانتا ہے. وَيَعْلَمُ، اور وہ جانتا ہے، مَا تَکسِبُونَ جو تم کمائی کر رہے ہو. وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور جو آئے، تأتیہم ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے. نشانیوں میں سے، ربہم ان کے رب کے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی آئے ان کے پاس، الا مگر، کانوا وہ سب، عنہا اس سے، معرضین اعراض کرنے والے ہوتے.
یعنی وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، کہ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ان کے پاس ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، کہ وہی اللہ آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے، تمہارے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے اور کھلے ہوئے حالات کو بھی، اور جو کچھ تم کمائی کر رہے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اس سے بھی واقف ہے۔ اور ان کافروں کی حالت تو یہ کہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی آتی ہے تو یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، یہ لوگ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فقد کذبوا، فقد کذبوا، بس تحقیق، کذبوا جھٹلایا، انہوں نے، بالحق کی حق کے ساتھ، تحقیق انہوں نے جھٹلایا دین حق کو، بالحق کی، لما جب آیا ان کے پاس، فسوف یأتیہم، پس عن قریب آئے گا ان کے پاس، انباء، خبریں، عن قریب آئیں گی، یہ جمع کا صیغہ کریں گے، ما کانو، جو وہ، اس کی، جو تھے وہ اس کا، یستہزئون، مذاق کرنے والے، مذاق اڑانے والے، فقط کذبوا بالحق، کی جب ان کے پاس حق آ گیا تو ان لوگوں نے اسے جھٹلا دیا، نتیجہ یہ کہ جس بات کا یہ مذاق اڑاتے رہے تھے جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی، جلد ہی ان کو اس کی خبریں پہنچ جائیں گی۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، امید کرتا ہوں سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مفسرین نے جو تفسیر اس کی بیان کی ہے اس کی طرف آئیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ۔ تو اس سورت کا جو نام ہے وہ سورۃ الانعام ہے، اس سورت کا نام سورۃ الانعام، انعام یہ جمع ہے، اس کا عام طور پہ اطلاق جو ہے اونٹ پہ ہوتا ہے، اور اسی طرح گائے بھیڑ بکری پر بھی اس کو بولا جاتا ہے۔ اس کا عام معنی مویشی ہوتا ہے جنہیں عام طور پہ لوگ پالتے ہیں، انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ سورہ نحل میں بھی موجود ہے، والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون، کہ اللہ تعالیٰ نے مویشیوں کو پیدا کیا، ان میں تمہارے لیے بہت فائدے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے، تمہارے تابع بھی کر دیا ہے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ تمہاری خدمت سر انجام دیتے ہیں۔ ان میں تمہارے لیے موسم سرما میں گرمی کا سامان بھی پیدا کیا، کیونکہ اس صورت میں
مویشیوں کا ذکر ہے، ان کی حلت اور حرمت کا مسئلہ بیان فرمایا، اور اس میں شرک کی بھی تردید کی گئی ہے جو عرب لوگ مویشیوں کے ذریعے کرتے تھے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ انعام رکھا ہے۔ یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی، 165 آیات اور 20 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ انعام سورہ حجر کے بعد نازل ہوئی اور لمبی صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ساری صورتیں جو ہے مدنی ہے، اور اس صورت میں توحید کے تمام دلائل ذکر کیے، شرک کی تمام اقسام کی تردید کی گئی ہے۔ تو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے یہ پہلی مکی صورت ہے، لیکن ترتیب نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی چند آیتوں کو چھوڑ کے باقی ساری صورت بیک وقت نازل ہوئی، اور اس صورت کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی جماعت زمین پر نازل ہوئی، جس سے پوری وادی بھر گئی۔ قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ کو رکھا گیا، اور اس صورت میں ملت ابراہیمیہ کے تمام اصولوں کا خلاصہ اور لب لباب دے دیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاروں آسمانی کتابوں یعنی تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید میں سورہ فاتحہ جیسی کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ تمام کتابوں میں سورہ فاتحہ کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ اس کو سورۃ الصلاۃ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ہم نماز کی ہر رکعت میں اس کو پڑھتے ہیں۔ اور سورہ فاتحہ کے بعد دو صورتوں بقرہ اور آل عمران میں ملت ابراہیمی کی ظاہری تفصیل ہے، اور ان صورتوں میں ادنا مسائل سے لے کے خلافت کبریٰ تک کے نظام کے مسائل بیان کیے گئے۔ انفرادی احکام سے لے کر اجتماعی احکام تک سب چیزیں آ گئی ہیں۔ اسی طرح عبادات کو بھی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا۔ ہم اس ملت کی شکل و صورت کی تکمیل اس وقت ہوتی ہے جب ان کے ساتھ سورہ نساء اور سورہ مائدہ کے مضامین کو بھی ملا لیا جائے۔ تو ان چار صورتوں کو باہم ملانے سے ملت ابراہیمیہ کی ظاہری اور باطنی دونوں صورتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ سورہ نساء میں عورتوں سے متعلق اور سورہ مائدہ میں انسانی زندگی سے متعلق اہم باتیں بیان کی گئی ہے، چونکہ انسانی زندگی کے ساتھ عورت اور کھانے کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کا توازن موجود نہ ہو، انسان کو سکون حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے ملت ابراہیمیہ کو بگاڑ دیا تھا۔ سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کے باطل عقائد کا ذکر ہے، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کو گفتگو کا حصہ اور موضوع بنایا گیا ہے۔ تو یہ دونوں قومیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور پیروکار ہونے کی دعوے دار ہے، لیکن ملت ابراہیمیہ کو بگاڑنے کی ذمہ داری بھی انہی پر آتی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں ان دونوں گروہوں کو خطاب کیا گیا ہے، اور ملت ابراہیمیہ میں بگاڑ پیدا کرنے والا تیسرا گروہ جو ہے مشرکین عرب کا تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور ان کے بے شمار خاندانوں پہ مشتمل تھا۔ تو اگلی دو صورتوں میں ان کا ذکر ہوا۔
تو جب قرآن مجید نازل ہوا تو اس نے یہ تعلیم دی کہ اگر یہ سب لوگ اپنے اپنے پیدا کردہ بگاڑ کو چھوڑ دیں تو یہ لوگ بھی ملت ابراہیمیہ کا حصہ بن جائیں گے اور اسی راستے پہ گامزن ہو جائیں گے جس راستے پہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد آنے والے تمام انبیاء علیہ السلام چلتے رہے۔ یہ تمام انبیاء ملت ابراہیمیہ ہی کے امام تھے۔ تو سورہ مائدہ تک ملت ابراہیمیہ کو بگاڑنے والے تینوں فرقوں یہود، نصارہ اور مشرکین عرب کو خطاب ہو گیا۔ سورہ بقرہ میں یا بنی اسرائیل سے شروع کر کے یہودیوں کے تقریباً 40 خرابیوں کو ذکر کیا گیا، اور سورہ آل عمران میں معاملہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور 83 آیتوں تک گفتگو نصارہ کے بارے میں کی جاتی ہے، جن میں ان کے غلط عقائد کی نشاندہی کی گئی۔ تو ان آیات میں عیسائیوں پہ واضح کیا گیا ما من الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، مگر تم عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل ہو چکے ہو۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، آپس میں فیصلہ کر لیں، بحث کے ذریعے معاملے کو صاف کر لیں، یا پھر مباہلے کے ذریعے سچائی اور جھوٹ کی پہچان ہو جائے۔ لیکن یہ لوگ آج تک اپنی ضد اور ہٹ ڈرمی پر اڑے ہوئے ہیں۔ تو غرض ہے کہ ان چاروں طویل صورتوں میں ملت ابراہیمیہ کا ظاہر اور باطن بیان کر دیا گیا۔ اب تک قرآن مجید کی 5 صورتوں کا بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد چھٹی صورت سورہ انعام اور 7ویں صورت سورہ اعراف ہے۔ یہ 7 صورتیں مل کے قرآن مجید کا ایک باب بنتا ہے۔ اس باب کا پہلا حصہ سورہ مائدہ پہ ختم ہوا، جس کے ساتھ ہی ملت ابراہیمیہ کا بیان ختم ہوا۔ اب سورہ انعام سے گفتگو جو ہے سابی ملت کی طرف ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک سابی ملت کا دور تھا، بلکہ اس سے پہلے ادریس علیہ السلام کا زمانہ بھی اسی دور میں شمار ہوتا ہے۔ ملت ابراہیمی کے ماننے والوں کی طرح ملت سابی کے پیروکاروں نے بھی اس کے اصول بگاڑ دیے تھے، اصل دین کو کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا تھا، تبدیل کر دیا تھا۔ اس ملت میں بھی توحید، طہارت، صلاۃ، صوم کے چاروں اصول موجود تھے۔ تو سابی ملتوں میں مشرق میں چینی قوم ہے، ہندوستان میں آریہ، اور اس سے پہلے اور بعد والی قدیم قومیں ہیں، اور ایران کے درمیان کے مجوسی، اور مغرب میں رومی اور یونانی ہے۔ تو یہ 5 قومیں سابی ملت کے پیروکار ہیں، لیکن یہ ان کے اصل اصولوں کو چھوڑ کے شرک میں مبتلا ہو گئے، جس طرح یہود و نصارہ اور بنی اسماعیل نے کفر اور شرک کو اپنا کر انہی کو ملت ابراہیمی کا نام دے دیا۔ تو اب یہاں سے سابی ملت سے خطاب ہو رہا ہے۔ ان میں رائج شرک کی تمام اقسام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کا رد بھی کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد سورہ اعراف میں مجموعی طور پہ تمام اقوام عالم سے خطاب ہوگا اور ان کے سامنے قرآن مجید کی دعوت پیش کی جائے گی۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور میری دعوت یہ ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی مارتا ہے۔ تو جب کوئی چیز عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ پیش کی جاتی ہے تو اس کی مخالفت باطل پرست ہی کر سکتے ہیں، تو ان کے ساتھ بات چیت کرنا، بحث مباحثہ کرنا، اس کی گنجائش ہوتی ہے، یعنی کوئی اعتراض ہو اس کا جواب دے کے بات کو سمجھایا جا سکتا ہے۔
اور اگر انکار بغیر وجہ اور دلیل کے ہو تو ان کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا حکم بھی ہے۔ سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال اور توبہ میں جہاد بالسیف و سنان کے متعلق ہے، یعنی تلوار کے ذریعے جہاد کا حکم ہے۔ تو ان صورتوں میں جنگی احکام کو ذکر کیا گیا۔ سورہ توبہ میں آتا ہے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، جہاں تک ہو سکے طاقت سے اور گھوڑوں کی تیاری کے ساتھ مستعد رہو۔ غرض ہے کہ جہاد کے تمام بنیادی اصول ان دو صورتوں میں بیان کر دیے گئے۔ اس کے بعد اگلی دو صورتوں میں یونس اور ہود میں قرآن مجید کی حقانیت اور تمام انبیاء کے دین کا بیان ہوگا۔ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کی مماثلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا تذکرہ ہوگا۔ پھر وحدت ملت انبیاء اور ملت ابراہیمی کا دوبارہ تذکرہ سورہ ابراہیم میں ہوگا۔ تو اس طریقے سے یہ صورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے۔ قرآن مجید کے باب اول کا یہ دوسرا حصہ سابی اقوام کے خطاب سے شروع ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی طرح سورہ انعام میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف سے اس کا آغاز کیا گیا۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیروں اور روشنی کو بنایا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی وہ زمین اور آسمان کا خالق ہے، اندھیروں اور اجالے کا بنانے والا ہے۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کی ان صفات کے ذریعے اس کی پہچان تک پہنچتا ہے۔ اس نے اپنی صفت فطور اور ابتاء کے ذریعے اس جہاں کو پیدا کیا۔ فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ جب انسان ان چیزوں میں غور اور فکر کرتا ہے تو وہ اسی نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ واقعی حقیقی موجد خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے وہی معبود برحق ہے۔ جواہر ان اشیاء کو کہتے ہیں جو مستقل وجود رکھتی ہے، ان کے لیے مکان کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے زمین اور آسمان، اس میں موجود ہر چیز، یہ تمام چیزیں وجود رکھتی ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا رکھتی ہے؟ وجود رکھتی ہے۔ اور دوسری چیزیں اعراض ہے جو دوسری چیزوں کے ذریعے قائم ہوتی ہے، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، جیسے اندھیرا، اجالا، سیاہی، سفیدی، ان چیزوں کا تعلق سورج کے ساتھ ہے، اسی کی وجہ سے یہ چیزیں قائم ہے۔ مقصد یہ کہ مستقل وجود رکھنے والے جواہر ہو یا دوسروں کے ذریعے سے ظاہر ہونے والے اعراض ہو، سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کی صفت ربوبیت ہے کہ ہر چیز کو آہستہ آہستہ حد کمال تک پہنچانے والا بھی وہی ہے۔ تو عقل سلیم رکھنے والے شخص کے لیے یہ راستہ ہے جس پر چل کر وہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ تو فرمایا سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے ہیں اندھیرے اور اجالا۔ تو یہاں پر اندھیرے کو جمع کے ساتھ تعبیر کیا ہے اور روشنی کو مفرد کے ساتھ، کیونکہ روشنی سے مراد حق ہے اور وہ ایک ہی ہے، جبکہ اندھیرے باطل پر محمول ہے اور ان کی کئی شاخیں ہیں۔ تو اندھیروں میں کفر، شرک، نفاق، بدعات، ہر قسم کی معصیت شامل ہے، جبکہ توحید، ایمان، یقین اور نبوت سے انسان کو روشنی میسر آتی ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے گا
اس کا فہم درست ہوگا، اس کو بصیرت حاصل ہوگی، غرض ہے کہ ایمان روشنی اور نور ہے، جبکہ اس کے خلاف ہر چیز اندھیرا ہے۔ ملل اصابیہ میں مجوسیوں کا عقیدہ ہے کہ نور اور ظلمات کے خالق مختلف ہے۔ ان کے نزدیک نور کو پیدا کرنے والا یزدان ہے، جبکہ ظلمت کا خالق اہرمن ہے۔ تو اس طرح یہ ثنوی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اسی باطل عقیدے کی تردید فرمائی کہ خالق دو نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی ہے جس نے ظلمت اور نور دونوں کو پیدا کیا۔ نور اور ظلمت سے خیر اور شر بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو بہرحال خیر اور شر کے پیدا کرنے والے دو خدا ہوں یا نور و ظلمت کے دو خالق ہو، یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہی ہے۔ مجوسیوں نے تو صرف دو خالقوں پہ اکتفا کیا ہے۔ ہندوؤں کے نزدیک تقریباً 32 کروڑ دیوتا ہے، العیاذ باللہ۔ پھر آگے فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کافر لوگ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں، کوئی مادے کو شریک مانتا ہے، کوئی نور اور ظلمت کو برابر ٹھہراتا ہے، کوئی شجر حجر کو معبود مانتا ہے، کوئی قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کوئی زندہ کو پوج رہا ہے، کوئی مردے کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر رہی ہیں۔ تو بہرحال یہاں سے سابی اقوام کے باطل عقائد کا پردہ جو ہے وہ چاک کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے ہی اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کے ساتھ انسانی جسم میں بیرونی دنیا کے تمام خواص جمع فرما دیے۔ والذی خلقکم من طین، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ انسان اول کی تخلیق مٹی سے ہوئی۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا وجود پوری سطح ارض کی مٹی سے بنایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جسم جابیہ کی مٹی سے بنایا، اسے جنت کے پانی سے گوندا، اور پھر اس سے آدم کا پتلا بنایا۔ جس طرح جولان کی پہاڑیاں شام کا حصہ ہے اور اب اسرائیل کے قبضے میں ہے، اسی طرح جابیہ شام میں ایک مقام ہے۔ اور لغوی اعتبار سے جبا ایسی پس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پانی اور مٹی مل کر گارا بن جائے۔ مقصد یہ کہ تمام سطح ارضی کے بلند و پست جگہوں سے مٹی حاصل کی گئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مختلف مقامات کی مٹی مختلف الانواع یعنی سفید، سیاہ، سرخ، پیلی وغیرہ ہے، کہیں کی مٹی چکنی ہے اور کہیں کی ریتلی، اسی طرح کے اثرات تمام نسل انسانی میں بھی پائے جاتے ہیں۔ کوئی اچھے اخلاق کا آدمی ہے، کوئی برے اخلاق والا ہے، کوئی خبیث ہے، کوئی اچھا ہے، کسی کا رنگ سفید ہے، کسی کا کالا ہے، کوئی سرخ رنگ والا ہے، کوئی پیلے رنگ والا۔ تو یہ سب مٹی کے ابتدائی اثرات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کو بالکل ایک حقیر چیز بنایا ہے، ہر شخص اسے اپنے پاؤں تلے رونتا ہے، جس طرح چاہے اس سے کام لیتا ہے۔
باقی اشیاء کے مقابلے میں خاک کو کم ترین حیثیت دی جاتی ہے۔ جو چیز کسی کام کی نہ ہو اسے مٹی سے تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن مٹی کی اس عجز و انکساری نے اس کے مقام کو بہت بلند کر دیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے گزرے ہیں، اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی تجلیات مقرب فرشتوں جبرائیل اور میکائیل کو بھی حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ اس انسان کے لیے مخصوص ہے جن کی تخلیق مٹی جیسی حقیر چیز سے ہوئی۔ امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ملائکہ مقربین کو انسان کی مصلحت کے لیے پیدا فرمایا۔ وہ انسان کی مصلحت ملائے اعلیٰ کی جماعت پر موقوف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی ذات تو وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم قضى اجلا، پھر ایک مدت مقرر کی، یعنی پیدائش کے ساتھ ہی ہر انسان کی عمر بھی مقرر فرمائی۔ چنانچہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے رحم مادر میں جب اس کے اندر عالم بالا کی روح پھونکی جاتی ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار اس کی عمر کتنی ہے اور روزی کتنی ہے، یہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے؟ تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ انہیں بتلا دیتا ہے، جسے وہ اپنے رجسٹروں میں نوٹ کر لیتے ہیں۔ مقصد یہ کہ ہر انسان کی عمر اس کی موت کے وقت کو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے وہ لوگ جانتے ہیں، تو اسی کے متعلق فرمایا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس کی ایک مدت مقرر کر دی، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، یعنی ایک مدت مقررہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے کہ اس کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی مقرب فرشتے کو دیا ہے اور نہ کسی نبی کو، اور وہ قیامت کا وقوع ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ کب واقع ہوگی۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ لا یجلی لوقتها الا هو، اس کے واقع ہونے کا علم اسی کے پاس ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ، یہ زمین و آسمان میں ایک بڑی بوجھل چیز ہوگی اور اچانک آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی علامات تو انبیاء کو بتائی ہے، لیکن اس کے آنے کا وقت کسی کو نہیں بتایا۔ تو فرمایا اجل مسمى سے قیامت کی مدت مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت صغریٰ یعنی ہر انسان کی موت کا وقت تو فرشتوں کو بتا دیا ہے، لیکن قیامت کبریٰ کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، جسے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت صغریٰ کو قیامت کبریٰ کے لیے دلیل بنایا ہے۔ جس طرح ہر انسان کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اسی طرح مجموع عالم کی فنا کے لیے بھی ایک مدت مقرر ہے۔ ثم انتم تمترون، لیکن افسوس کہ تم شک میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ کا وہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے متعلق تمہیں شک ہے یا اس کی وحدانیت کے متعلق تم متردد ہو؟ پھر فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین میں ہے، کیونکہ یہ اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان میں اسی کو تصرف حاصل ہے، وہی معبود برحق ہے۔ آسمانوں میں بھی اس کی عبادت ہوتی ہے اور زمین میں بھی۔ روایت میں آتا ہے کہ آسمانوں میں ایک ہاتھ کے برابر جگہ بھی ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ عبادت یعنی رکوع سجود میں مشغول نہ ہو۔ البتہ زمین میں ایک گروہ ایسا جو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے، ورنہ زمین کے تمام جانور شجر حجر سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔
سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے شیطان کا اتباع کرتے ہیں، توحید کی بجائے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ایمان کے بجائے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا آسمانوں اور زمین میں وہی معبود ہے، وہی متصرف ہے۔ یعلم سرکم وجہرکم، وہ تمہاری پوشیدہ اور ظاہر سب باتوں کو جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ تمہاری کمائی کو بھی جانتا ہے۔ جو نیکی یا بدی کرتے ہو، جس اخلاق یا نفاق میں مبتلا ہو، جو حلال یا حرام کھاتے ہو، جس شکر گزاری یا ناشکری کے مرتکب ہوتے ہو، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، لہذا ایک دن آنے والا ہے جب وہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب طلب کرے گا۔ اپنے کلی علم کی صراحت میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں فرمایا الا یعلم من خلق، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا، جس ہستی نے تمہارا جوڑ پیدا کیا، جس نے لطیف ترین طاقتیں پھیلائی ہے، کیا وہ تمہاری حرکات سے واقف نہیں؟ کیوں نہیں؟ وہی لطیف بھی ہے اور خبیر بھی ہے، وہ ہر چیز کا حساب لے لے گا۔ تو انسان کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ذکر کیا کہ انسان کا بنیادی ڈھانچہ اسی سے تیار کیا گیا ہے۔ پھر مٹی کے گھوندنے کے ضمن میں پانی کا ذکر بھی آ گیا۔ تاہم یہ بات مشہور ہے کہ انسان 4 عناصر یعنی مٹی، پانی، آگ اور ہوا کا مجموعہ ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانی موت یعنی قیامت صغریٰ اور مجموعہ عالم کی موت یعنی قیامت کبریٰ کے متعلق ارشادات فرمائے ہیں جو صاحب عقل سلیم کو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا ذکر کیا۔ مَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس اپنے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، لیکن یہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں۔ تو ان نشانیوں میں تنزیلی نشانیاں بھی ہو سکتی ہے، تکوینی بھی۔ تنزیلی آیات کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی بھیجے، کتاب نازل فرمائے، معجزات کو ظاہر کیا، لیکن ان لوگوں نے اعراض ہی کیا۔ اور پھر تکوینی یا تخلیقی طور پہ انسان کے ارد گرد اس قدر نشانیاں پھیلا دی، خود انسان کے وجود میں ایسے نشانات موجود ہے کہ اگر انسان تھوڑا سا بھی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی صفات کو پہچان سکتا ہے۔ اور یہ اگر یہ ان نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہ دے بلکہ غفلت میں پڑا رہے تو پھر اس پر معرفت الہی کے دروازے کیسے کھل سکتے ہیں؟ پھر تو وہ اعراض ہی کرے گا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں افسوس کے ساتھ بیان فرمایا وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ لوگوں کے پاس زمین میں کس قدر نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہاری جانوں میں بے شمار نشانیاں موجود ہیں لیکن تم انہیں دیکھتے ہی نہیں، ان میں غور ہی نہیں کرتے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنی معرفت کی بہت سی نشانیاں پھیلا دی ہے لیکن لوگ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اس لیے انہیں اللہ کی پہچان بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، جب بھی ان کے پاس حق آیا انہوں نے اس کی تکذیب ہی کی۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور آخری کتاب کے ذریعے اپنا آخری پروگرام پیش کر دیا۔ اگر ان لوگوں نے اس پروگرام کو بھی جھٹلا دیا فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان قریب ان کے پاس وہ خبر یعنی حقیقت آ جائے گی جس کے ساتھ یہ مذاق کرتے تھے، اور اس چیز سے مراد قیامت ہے
पुल सिरात है, अमाल का बदला है, मीज़ान है, आलम बरज़ख और आलम आखिरत से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम चीज़ें हैं जिनकी काफिर लोग तकलीफ करते हैं, उनके साथ इस्तेहज़ा का मामला करते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया इन अशिया की हकीकत अनकरीब उनके सामने आ जाएगी और फिर उस वक्त कहेंगे कि अफसोस हम इस हकीकत को झुठलाते रहे, हम इसका मजाक उड़ाते रहे, हमने जन्नत और दोज़ख को बरहक न जाना और आज ये हमारे सामने है। लेकिन उस वक्त उनका अफसोस करना उनके कुछ काम नहीं आएगा और उन्हें अपने बुरे अमाल का मज़ा चखना होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।